اللہ کے نام سے شروع جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و عطرتہ بیعداد کل معلوم لک۔ جناب رسول خدا حبیب خدا امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر لاکھوں کروڑوں درود و پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد علی بابا کی طرف سے آپ تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں علی بابا اسلام ٹی وی۔ پیارے دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب کیسے آیا۔ تو جناب، ٹاپک شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ سبسکرائب کرنے سے آپ تمام دوستوں کی طرف سے ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ جناب، ہم ٹاپک شروع کرتے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام کا نسب نامہ کچھ اس طرح سے ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا نسب نامہ: صالح علیہ السلام بن عبید بن مسح بن عبید بن حادر بن سمود بن آثر بن ارم اور بن سام اور بن نوح علیہ السلام۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے انبیاء علیہ السلام میں سے ایک برگزیدہ نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 8 مقامات میں فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی طرف سے نبی بنا کر بھیجا۔ سمود عرب قبائل میں سے ایک مشہور قبیلے کا نام ہے۔ یہ لوگ سمود بن عامر بن ارم بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ یہ قبیلہ حجاز اور شام کے درمیان علاقہ حجر میں رہائش پذیر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجر بھی اسی وجہ سے نازل فرمائی ہے، جسے مدائن صالح بھی کہا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 ہجری میں غزوہ تبوک کے لیے جاتے ہوئے قوم سمود کی ہلاک شدہ بستیوں کے پاس گزرتے تھے اور وہاں سے تیزی سے گزرتے اور کنویں کا پانی نہ پینے کا حکم دیا تھا۔ اور جناب ناظرین، قوم عاد کی ہلاکت کے بعد قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں ان کا جانشین بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اتنی طاقت دی تھی کہ وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر اپنے گھر بنایا کرتے تھے۔ یہ لوگ بھی قوم عاد کی طرح بت پرست میں مبتلا تھے۔ انہوں نے قوم عاد کے واقعات جاننے کے باوجود ان سے عبرت حاصل نہ کی۔ حضرت صالح علیہ السلام اسی قوم کے ایک شریف خاندان سے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے قوم کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پہلے انبیاء کی طرح بتوں کی پوجا چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کی تلقین کی اور نافرمانی کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا۔ کچھ لوگ تو ایمان لے آئے، لیکن اکثر نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اور فرمان الہی ہے، اور ہم نے قوم سمود کی طرف سے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ ناظرین، حضرت صالح علیہ السلام کی تبلیغ پر قوم کا رد عمل کیا تھا؟ تو جب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑے اچھے انداز میں یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ جن بتوں کی تم عبادت کر رہے ہو وہ تو تمہارے کسی بھی کام نہیں آ سکتے، لہٰذا انہیں چھوڑ کر تم سب ایک اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا حقیقی معبود ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام اس کی واضح تنصیحت کو قبول کرنے کی بجائے قوم نے حضرت صالح علیہ السلام پر مختلف الزامات عائد کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور کہنے لگے، اے صالح، تم پر تو جادو کر دیا ہے جس کی وجہ سے تمہاری عقل کام نہیں کر رہی، اس لیے تم بہکی بہتی باتیں کرتے ہو۔ تم بھی ہمارے ہی جیسے انسان ہو اور دعویٰ یہ کر رہے ہو کہ اللہ نے تمہیں ہمارے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت کچھ سمجھانے کے بعد ان کو قوم کو توبہ و استغفار کی تلقین کی۔ تلقین یہ تھی کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتوں کی پوجا سے روکا اور انہیں دیگر گناہوں سے بھی توبہ کرنے کی تلقین کی، لیکن نافرمان قوم نے پہلے سے بھی زیادہ سرکشی کا مظاہرہ کیا۔ ان میں سے فرمان الہی ہے۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، تم بھلائی سے پہلے برائی کو جلدی کیوں طلب کر رہے ہو؟ تم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ اور دوسری آیت میں ارشاد ہے، انہوں نے صالح علیہ السلام نے جواب دیا، اے میری قوم، ذرا غور تو کرو، میں اپنے رب کی طرف سے ایک مضبوط دلیل پر ہوں،
اس نے تو مجھے اپنے پاس رحمت نبوت عطا کی ہے، پھر اگر اس کی نافرمانی کروں تو کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں میری مدد کرے گا؟ تم تو سوائے نقصان کے مجھے کچھ بھی نہ دو گے۔ تو جناب آگے سے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے بدشگونی کی۔ بدشگونی یہ تھی کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے ان کی وعظ و نصیحت قبول کرنے کی بجائے آپ علیہ السلام اور مومنوں کو منحوس سمجھنا شروع کر دیا، اور کہنے لگے جب سے آپ نے ہمیں دعوت و توحید پیش کرنا شروع کیا ہے تب سے ہم مصائب کا شکار ہو گئے ہیں۔ فرمان الہی یہ آتا ہے کہ انہوں نے قوم سمود نے کہا، اے صالح علیہ السلام ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ صالح علیہ السلام نے کہا، تمہاری نحوست تو تم پر عذاب کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کا سبب تمہارا کفر ہے۔ اب حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو کہا کہ مجھ سے پختہ عہد کرو، وعدہ کرو اور تمام لوگوں کو اطلاع کر دو، اور جگہ کا بھی تعین ہو گیا، تو وقت بھی مقرر ہو گیا اور تمام سردارانہ کو بھی اکٹھا کر لیا گیا۔ تو جناب جب وقت آیا موعظے کا، تو جب دعا قبول ہوئی تو جناب اللہ تعالیٰ نے ایک چٹان کو حکم دیا اور ایک چٹان پھٹی، اور اس میں سے ایک بہت بڑی حاملہ اونٹنی نکل آئی، جس نے باہر نکل کر قوم کے سامنے بچے کو جنم دیا۔ جب قوم سمود نے اپنی آنکھوں سے معجزہ ظاہر ہوتے دیکھ لیا تو انہیں آپ علیہ السلام کی عظمت اور کا احساس ہوا۔ وہ مرعوب ہو گئے، کیونکہ اونٹنی کا پہاڑ سے نکلنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک واضح نشانی اور آپ علیہ السلام کی نبوت کا ایک ناقابل تردید ثبوت تھا۔ اس معجزے کو دیکھ کر آپ علیہ السلام کو قوم میں سے کچھ لوگ ایمان تو لے آئے، لیکن اکثر کفر و شرک اور ہٹ دری پر اڑے رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے مطالبے پر بطور معجزہ اونٹنی بھیج دی ہے، لہذا تم اسے مت چھیڑنا، یہ اللہ کی زمین پر سے جہاں سے چاہے کھائے اور پیے گی، کوئی بھی آدمی سے تکلیف نہ پہنچائے، ورنہ تم پر بہت جلد اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ وہ اونٹنی ان میں موجود رہی، وہ جہاں چاہتی چرتی، جب کنویں پر پانی پینے کے لیے آتی تو سارا پانی پی لیتی، جس پر لوگوں کا اعتراض ہوا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایک دن پانی پینے کی باری تم اپنے لیے مقرر کر لو اور ایک دن اس اونٹنی کے لیے۔ کچھ عرصہ تک یہ معاملہ یوں ہی چلتا رہا۔ ناظرین اب ہم بات کرتے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام کے معجزے کی، یعنی کہ جو اللہ کی طرف سے پہاڑ سے نکالے گی اونٹنی کی بے حرمتی کیسے کی گئی۔ جناب حضرت صالح علیہ السلام کو بطور معجزہ ملنے والی اونٹنی کی خاصیت یہ تھی کہ وہ جیسے ہی وہ پانی پیتی فوراً اس کے تھن دودھ سے بھر جاتے اور اتنا زیادہ دودھ دیتی تو اس کے دودھ کا نکالنے سے لوگوں کے برتن دودھ سے بھر جاتے۔ قوم کے جانور اس اونٹنی سے ڈرتے تھے، اس لیے اونٹنی قوم کے جانوروں سے الگ رہتی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی کے بارے میں اپنی قوم کو سمجھا دیا تھا کہ اسے کوئی بھی تکلیف نہ پہنچائے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں عذاب گھیر لے گا۔ لیکن آپ علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام کی بات کو اہمیت ہی نہ دی اور جمع ہو کر یہ طے کیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر دیا جائے تاکہ سارا پانی ہمیں مل جائے۔ اس اور روایت کے مطابق کہ قوم سمود میں 2 عورتیں ایسی تھیں جنہیں حضرت صالح علیہ السلام سے سخت نفرت تھی۔ ان میں سے ایک بہت مالدار اور اعلیٰ خاندان کی عورت تھی جس کا نام صندوق بنت محیہ تھا۔ اس نے قبیلہ اسلم کے ایک آدمی سے نکاح کیا، پھر اس سے طلاق لے کر اپنے چچا زاد مصرع بن مہرج سے کہا کہ اگر تم صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دو تو میں تم سے شادی کر لوں گی۔ دوسری عورت کا نام انیزہ بنت غنیم بنت مجلزل تھا۔ یہ ایک مالدار آدمی تھا، آدمی دو اب ابن عمر کی بیوی تھی۔ ان دونوں عورتوں کے پاس کافی تعداد میں جانور تھے۔ ان کے جانور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی سے بہت ڈرتے تھے۔ انیزہ نامی عورت نے قدار بن سالف بدماش آدمی سے کہا کہ میری 4 بیٹیاں ہیں، اگر تم صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دو تو میری جس بیٹی سے چاہو گے تمہاری شادی کر دوں گا۔ یہ دونوں نوجوانوں اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ قوم کو مزید افراد کو بھی اپنے ساتھ شامل ہونے کی دعوت دی۔ اس طرح قوم کے ساتھ مزید بدماش ان کے ساتھ مل گئے، لیکن 9 افراد نے مل کر قبیلے کے باقی افراد کی بھی حمیت حاصل کر لی اور اونٹنی کو قتل کرنے کی گھات لگا کر بیٹھ گئے۔ جب وہ اونٹنی کنویں سے پانی پی کر واپس آئی تو مصدع نے اس پر تیر چلا دیا جو اونٹنی کی پنڈلی کی ہڈی میں پوست ہو گیا۔ انیزہ اور اس کی بیٹیاں
کدار کی حوصلہ افزائی کے لیے آگے بڑھی اور اسے خوب جوش دلایا۔ کدار نے اونٹنی پر تلوار سے وار کیا اور اس کی کونچیں کاٹ دی، جس سے وہ زمین پر گر پڑی اور آواز نکالی۔ اونٹنی کا بچہ دوڑ کر قریب پہاڑ پر چڑھ گیا۔ کدار نے اونٹنی کے گلے میں نیزہ مار کر اسے قتل کر دیا۔ پھر وہ اونٹنی کے بچے کے پیچھے بھاگے، لیکن پہاڑ شک ہوا اور بچہ پہاڑ کے اندر چلا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی جب اونٹنی مرنے کی اطلاع ملی تو آپ علیہ السلام فوراً تشریف لائے اور اونٹنی کو مردہ حالت میں دیکھ کر روئے۔ فرمان الہی ہے کہ قوم سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے صالح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ جب ان میں سے بڑا بدبخت کھڑا ہوا تو اللہ کے رسول نے کہا، اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پلانے کی باریکی کی حفاظت کرو، لیکن انہوں نے اس نبی کو جھٹلا دیا اور اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے۔ بس ان کے رب نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا، پھر ان کو سب کا صفایا کر دیا اور اسے اللہ کو ایسی تباہی کے انجام سے کوئی خوف نہیں۔ جب انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دیا، اس کے بعد انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی سازش کی۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی کو مردہ حال میں دیکھ کر اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا، اب تمہیں 3 دن کی مہلت ہے، تم اپنے انجام کا انتظار کرو۔ کل تمہارے چہرے زرد، پرسوں سرخ اور تیسرے دن کالے ہو جائیں گے، اس کے بعد چوتھے دن عذاب الہی آ جائے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی پیشن گوئی کے مطابق دوسرے دن ہی عذاب الہی کی علامتیں ظاہر ہونے لگیں اور لوگوں کو اپنے بارے میں فکر ہونے لگی۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے عذاب کو ٹالنے کی صورت میں دریافت کی اور اونٹنی کے بچے کو بھی تلاش کیا، مگر وہ نہ ملا۔ آخرکار انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کا منصوبہ بھی بنایا، لیکن حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کے برے ارادے سے آگاہ کر دیا اور آپ علیہ السلام رات میں وہاں سے نکل گئے۔ اور فرمان الہی ہے کہ جب ان لوگوں نے اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالی، اس پر صالح علیہ السلام نے کہا، اچھا تم اپنے گھروں میں 3 دن تک تو فائدہ اٹھا لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور اسی شہر میں 9 ایسے سردار تھے جنہوں نے زمین پر فساد پھیلاتے رہتے اور صالح اصلاح کا کوئی کام نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ تم آپس میں اللہ کی قسم کھاؤ، ہم سب مل کر صالح علیہ السلام اور اس کے گھر والوں کو قتل کر دیں گے۔ پھر ہم نے ان کے ورثہ سے کہہ دیا کہ ہم تو اس خاندان کو ہلاکت کے موقع پر موجود ہی نہیں تھے اور یقیناً ہم سچے ہیں۔ اور انہوں نے ایک چال چلی اور ہم نے بھی ایک تدابیر کی اور اس نے اس تدبیر کا احساس بھی نہیں ہونے دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب تیار ہوا، قوم سمود پر اللہ تعالیٰ کا عذاب، جب قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کو ملنے والے معجزات کو ناکارگی کی اور اونٹنی کو ہلاک کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی پیشن گوئی کے مطابق قوم سمود پر اپنا عذاب نازل فرمایا۔ انہوں نے اونٹنی کو بدھ کے دن قتل کر دیا تھا۔ وہ جمعرات جمعہ ہفتہ کے دن زندہ رہے۔ اتوار کے دن صبح کے وقت اللہ تعالیٰ نے ان پر آسمان کی طرف سے ہیبت ناک چیخ مسلط کر دی، زمین میں زلزلہ برپا کیا، جس سے تمام کفار کی جسم کبھی طاری ہوگی۔ وہ اپنے گھروں میں جیسے جیسے بیٹھے تھے ویسے بیٹھے بیٹھے ہی بے جان جسموں میں تبدیل ہو گئے، صرف وہ لوگ زندہ بچے۔ آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ، آپ ہمارے چینل پر تشریف لائے، اور دعا ہے اللہ پاک سے کہ ہمیں اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کا نماز پڑھنے کی توفیق دے، قرآن پاک کو باقاعدگی سے پڑھنے کی بھی توفیق دے، اور اللہ اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے اہل بیت اور تمام صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وعلیکم السلام۔